بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ علم واقعی کیا ہے؟ کیا وہ کتابوں میں محفوظ ہوتا ہے یا ہمارے دل و دماغ میں؟ ایک دن ایک خوفناک ڈاکو نے امام غزالی کو ایسا سبق دیا جو ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن وہ سبق کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امام غزالی کا شمار تاریخ کے عظیم ترین اسلامی مفکرین اور صوفیاء میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی حیرت انگیز واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے ہمیں ایمان، حکمت اور زندگی کے قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ امام غزالی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو سچائی اور علم کی برکت پر روشنی ڈالتا ہے۔ امام غزالی کا اصل نام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی تھا۔ آپ 450 ہجری 1058 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک نیک اور دیندار شخص تھے جو اون کی بنائی کا کام کرتے تھے، لیکن ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے بیٹے علم حاصل کریں اور دین کی خدمت کریں۔ امام غزالی چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے ایک قریبی دوست نے ان کی اور ان کے بھائی کی پرورش کی اور انہیں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب امام غزالی جوان ہوئے تو وہ نیشا پور کے مشہور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ وہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور انہوں نے جلد ہی فقہ، منطق، فلسفہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک دن جب وہ نیشا پور سے واپس اپنے شہر طوس جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے سب کے مال و دولت لوٹ لیے اور امام غزالی کے تھیلے کو بھی چھین لیا جس میں ان کی کئی سالوں کے نوٹس اور علمی تحریریں موجود تھیں۔ جب ڈاکو ان کے تھیلے کے ساتھ جانے لگے تو امام غزالی بے اختیار ان کے سردار کے پاس پہنچے اور عاجزی سے کہا، تم جو چاہو لے لو لیکن براہ کرم میرے نوٹس واپس کر دو کیونکہ یہ میرے کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار ہنسا اور طنزیہ انداز میں بولا، اگر یہ واقعی میں علم تمہارا ہوتا تو یہ کسی تھیلے میں بند نہ ہوتا۔ علم تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو، نہ کہ جو کاغذوں پر لکھا ہوا ہو۔ یہ الفاظ سن کر امام غزالی حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس واقعے کے بعد امام غزالی نے ارادہ کر لیا کہ وہ صرف لکھنے پر انحصار نہیں کریں گے بلکہ ہر علم کو اپنے ذہن اور دل میں محفوظ کریں گے تاکہ کوئی بھی اسے ان سے چھین نہ سکے۔ انہوں نے 3 سال تک محنت کی اور اپنے تمام علوم کو زبانی یاد کر لیا۔ پھر وہ دوبارہ نیشا پور گئے اور وہاں کے مشہور مدرسے نظامیہ بغداد میں پڑھانے لگے، جہاں وہ چند ہی سالوں میں سب سے بڑے عالم بن گئے۔ اس واقعے نے امام غزالی کی زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بارہا لکھا ہے، علم صرف کتابوں میں محفوظ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے اپنے کردار اور عمل کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب وہ تصوف اور روحانی علم کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے صرف فلسفیانہ بحثوں پر نہیں بلکہ عملی زندگی میں اخلاقیات، تقوی اور اخلاص پر زور دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سبق ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو۔ سچائی اور حکمت بعض اوقات غیر متوقع ذرائع سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو
تو اللہ خود ہمارے لیے سیکھنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور علم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں عمل میں بھی لانا ہے۔ امام غزالی کی یہ تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم علم کو صرف کتابوں اور نوٹس تک محدود رکھیں گے تو وہ بیکار ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔